اپنے مفادات کے لیے, الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت, الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے, آئین کے خلاف گئے, ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں, کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں, آزادی کیوں, آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں, اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا, نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی, نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی. کیونکہ انصاف ہے, آئین ہے تو انصاف ہے, کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے. قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے. تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے, پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے. پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے. اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے. انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے, میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ سب پہ فرض ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میں پھر سے بتاؤں, میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں, جو ان کے پاس ڈالرز ہیں. سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے, جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں. وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے, ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں, اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو. اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی. ہندوستان اور چائنا, یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, ہندوستان سے لوگ باہر,
جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. IMF سے ہم 6 ارب ڈالر کی